محمد سید الکونین والثقلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا اور پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کلمہ شہادت پڑھ لیا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے اندر داخل ہو۔ اور وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ انا انزلنا صرف ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے، اس کی نظر کبھی کمزور نہ ہوگی۔ باحوالہ مسائل القرآن صفحہ نمبر 291۔ تو یہ ہوا آج کی ویڈیو کا گلدستہ۔ تو اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کا ایک ایسا عمل جس کو نماز حاجت کہا جاتا ہے۔ اکثر میں آپ لوگوں کے لیے صلاۃ الحاجت کی نماز کے عمل ہر ہفتے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ دنیا میں نماز کے عمل سب سے پاورفل ہوتے ہیں اور اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ تو محترم سامعین، صرف ایک رات اس عمل کو کر لینا اور بڑے سے بڑا مسئلہ، بڑی سے بڑی حاجت، ناممکن حاجت، مشکل حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ کیا وجہ ہے کہ اس عمل سے صرف ایک رات میں حاجت پوری ہو جاتی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نماز کے ذریعے اللہ سے کوئی سوال کرتے ہیں تو اللہ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ اسی کے باعث آج میں آپ کے لیے ایک ایسا پاورفل اور آگ کی طرح کام کرنے والا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ آپ اس کو صرف ایک رات عمل کر لینا اور اس عمل کا کرشمہ دوسرے دن صبح میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ آپ نے جس حاجت یا مراد کو پوری کرنے کے لیے اللہ سے دعا مانگی تھی وہ کیسے پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ وظیفہ لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ بھی اللہ کے محبوب اور مقبول اولیاء کرام کا تحریر فرمایا ہوا وظیفہ ہے۔ اس کو کم سے کم صرف ایک رات اور زیادہ سے زیادہ 3 راتیں کر لینا۔ ہاں، اگر کسی کو ہر دن بھی یہ نماز ادا کرنی ہے تو وہ آپ کی مرضی، لیکن اس عمل سے بڑا مسئلہ اور ہر حاجت صرف ایک بار یا تو 3 دن عمل کرنے سے حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ تو ایک بار پھر میرے تمام دوستوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کو جب بھی کوئی بھی چیز کی ضرورت پیش آئے یا کوئی مراد یا حاجت پوری کرنی ہو تو یہ وظیفہ کر لینا۔ یہ 100% گارنٹیڈ وظیفہ ہے۔ اس کا کمال جب آپ اس کو کریں گے تبھی دیکھ پائیں گے۔ تو اگر آپ اس عمل کو کرنے والے ہیں، یعنی آپ اس نماز کو ادا کرنے والے ہیں اور آپ دعا کروانا چاہتے ہیں، تو کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دیں یا تو آمین ٹائپ کر دینا صرف ایک مرتبہ۔ انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس نماز کے عمل کو لازمی کر لینا۔ جو لوگ ایک بار اس صلاۃ الحاجت کی نماز کا عمل کریں گے وہ پھر اپنی تمام مرادوں کے لیے، حاجتوں کے لیے یہی عمل کریں گے، اور یہ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ تو یہ نماز آپ کو رات میں تنہائی میں ادا کرنی ہے۔ اب اس کا وقت ہے عشاء کی نماز کے بعد، یا تو پھر آپ تہجد کے وقت بھی کر سکتے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ اس نماز کے عمل کو آدھی رات میں تہجد کے وقت کر لیں، کیونکہ دعا قبول ہونے کے سب سے اچھے وقت میں سے ایک وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، آپ اس نماز کو کم سے کم صرف 3 راتیں عشاء کی نماز کے بعد یا تو پھر تہجد کے وقت کر لیں۔ تو اس نماز کے لیے جس طرح عام نوافل نماز صلاۃ الحاجت کی نیت کی جاتی ہے، ویسے ہی اپنی حاجت کو دل میں رکھتے ہوئے آپ کو یہ نماز کے لیے نیت کر لینی ہے۔ اب اس نماز میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد جو چاہے وہ صورتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ پہلی اور دوسری دونوں رکعتوں میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کو پڑھی جائے۔ اگر آپ سورہ فاتحہ کے بعد صرف ایک سورہ ہی پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ تو آپ کو اس طرح 2 رکعت نوافل ادا کر لینی۔ یہ 2 رکعت نوافل ادا کرنے کے بعد آپ کو وہیں جا نماز پر بیٹھ کر واللہ مستعان کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی آپ کو واللہ مستعان 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ شروع میں صرف ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر واللہ مستعان واللہ مستعان واللہ مستعان اس طرح 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اب پھر سے آپ کو 2 رکعت نوافل صلاۃ الحاجت کی نیت کرنی ہے، اور پھر آپ نے پہلے جس طرح سے 2 رکعت نوافل ادا کی تھی ویسے ہی آپ کو یہ 2 رکعت بھی ادا کر لینی ہے۔ اور پھر جیسے ہی نماز کو مکمل کر لیتے ہیں
تو آپ وہیں جا نماز پر بیٹھ کر واللہ مستعان کی ایک تسبیح پڑھ لیں، یعنی واللہ مستعان کو 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ تو یہ 2 بار عمل ہوا۔ اب اسی ترکیب کے ساتھ آپ کو 2 رکعت نوافل ادا کرنی ہے اور پھر نماز کے بعد واللہ مستعان کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس طرح آپ اس پورے عمل میں کل ملا کر 10 رکعت نوافل ادا کریں گے، اور آپ کو ہر 2 رکعت نوافل ادا کرنے کے بعد ایک تسبیح واللہ مستعان کی پڑھنی ہے، یعنی آپ اس عمل میں کل ملا کر 10 رکعت نوافل ادا کریں گے اور واللہ مستعان 500 مرتبہ پڑھ لیں گے۔ پھر جیسے آپ اس عمل کو مکمل کر لیتے ہیں تو پھر فوراً سجدے میں سر رکھ کر گڑ گڑا کر اللہ سے اس حاجت کی دعا مانگے جس کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے۔ بس دل کی گہرائی کے ساتھ آپ اس عمل کو صرف 1 رات یا تو کم سے کم 3 راتیں کر لینا۔ بس پھر آپ اس نماز کا کمال دیکھتے جائیں۔ اللہ کے کلام کی برکت کا ایسا کمال ظاہر ہوگا کہ آپ خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ اگر کسی کو کوئی ارجنٹ حاجت پیش آتی ہے، یا کسی کو پیسے کی ارجنٹ ضرورت ہے، یا کسی کو قرض ادا کرنا ہے، یا کسی کو انٹرویو میں جانا ہے اور کامیاب ہونا ہے، یا کسی نے ایگزام دی ہے یا دینے والا ہے اور اول نمبر سے پاس ہونا ہے، یا کسی کو کوئی ایسی جائز حاجت ہے کہ کسی کو بتا نہیں سکتے اور وہ حاجت پوری کرنا چاہتے ہیں، یا کسی کو اپنی پسند کی شادی کرنی ہے، یا شادی کا رشتہ بھیجنا ہے، یا دنیا کا کوئی بھی کام یا مسئلہ حل کرنا ہو، تو آپ اس نماز کو ادا کر لینا۔ اس عمل کے بارے میں اپنے گھر والوں کو لازمی بتائیں اور دوسرے مومن بھائی بہنوں تک لازمی شیئر کر دینا۔ کیا پتہ اس کے ذریعے اللہ کی رحمت کی بارش ہونے لگے۔ لیکن اس نماز کے عمل کو اپنے پاس لکھ کر ضرور رکھیں، بہت ہی بیش قیمتی پاورفل عمل ہے یہ۔ میں آپ کو صلاۃ الحاجت کی نماز کے عمل بار بار پیش کرتا رہتا ہوں، کیونکہ یہ عمل بہت جلد فائدہ دیتے ہیں اور تمام عبادتوں میں اللہ کو نماز سب سے زیادہ پسند ہے۔ اب یہ نوافل نماز کے ساتھ ساتھ آپ کو 5 وقت نماز کی پابندی بھی لازمی کرنی ہوگی، ورنہ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ کوئی بھی عمل میں کامیاب ہونا ہے تو پنجگانہ نمازوں کی پابندی لازمی کرنی ہے، ورنہ چاہے آپ کوئی بھی بڑے سے بڑا وظیفہ کیوں نہ کریں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ تو کون کون اس نماز کو ادا کرنے والا ہے مجھے لازمی بتائیں۔ آپ سب کے لیے دعا کی جائے گی اور آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔